مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مسجد سے باہر تراویح کی جماعت کروانا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، مسجد سے باہر بھی تراویح کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ جو بھی محلے کی مسجد ہے، جو بھی علاقے کی مسجد ہے، اس میں بھی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو، وہاں تراویح کی جماعت ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ماشاءاللہ حفاظ کرام کی تعداد الحمدللہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جگہیں کم ہوتی جا رہی ہیں، تو ان کو ظاہر جگہ چاہیے، کہیں پہ جا کے وہ اپنا قرآن سنائے، کوئی سنائے گا، کوئی سنے گا، اس طریقے سے سب کو قرآن پڑھنے سننے کا موقع ملے گا، تو بالکل تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز کا اہتمام کے ساتھ کہ عشاء کی نماز مسجد میں ادا کی جائے۔ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی وہیں ادا کی جا رہی ہے، تو اگر آپ جماعت سے کہیں اور عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مسجد کی جو فضیلت، مسجد کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی سیٹنگ بنائے، اس کی ارینجمنٹ، اس کی سیٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ عشاء کی نماز آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں، اور پھر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد آئیں اور جہاں آپ نے تراویح کا اہتمام کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ تراویح پڑھیں۔ اچھا، اسی سے متعلق کچھ اور مسائل کہ عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بھائی تراویح عشاء کے تابع ہے، پہلے آپ عشاء پڑھیں گے، اس کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عشاء اگر اکیلے پڑھی ہے تو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ عشاء اگر اس کو نہیں ملی جماعت کے ساتھ، وہ آیا، اس نے نماز پڑھی اور اب تراویح چل رہی ہے، تو تراویح میں وہ شامل ہو جائے۔